बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया की ताकत का तवाज़ुन तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन हमास का हमला इसराइल पर करने के बाद, जो इसराइल के तस्वुर में भी नहीं था, इस खौफनाक तरीके से और बेहतर हिकमत अमली से हमास फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला किया कि उनकी टांगें कांपना लगी और इसराइल की हमायत में अमेरिका खुलकर आ गया। लेकिन इससे इसराइल के असाब जवाब दे गए और उसने बुकलाहट में फ़लस्तीन के गज़ा पर हमला करना शुरू कर दिया, हस्पतालों पर, महती आवाम पर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर, जो जंगी असूल के खिलाफ है। लगता है कि मौजूदा इस हमले का फ़लस्तीन से इसराइल अपने हवास खो बैठा है और इसको कोई तीसरी बड़ी जंग बनाना चाह रहा है और इसमें धमकी दे रहा है कि वो एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है या केमिकल भी इस्तेमाल कर सकता है। एटमी हथियार तो इस्तेमाल करना मुमकिन ना होगा, वरना पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। नाज़रीन, फ़लस्तीन ने अचानक एक बेहतर हिकमत अमली से, जब जिन दिनों में इसराइल कोशिश कर रहा था कि उसके सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक उसे तस्लीम करें, जिसके लिए नवाज शरीफ के साथ भी मुबैना तौर पर राब्तों की इतला आ रही थी। यूए पहले ही उसे तस्लीम कर चुका था और सऊदी अरब के विजिट भी कर चुके थे और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था कि अमेरिका इसराइल को दोबारा इन करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन सुपर पावर बन के सामने आए। चीन ने पूरी दुनिया की इकानमी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, इसलिए अमेरिका को फिक्र थी। लेकिन ऐसे में जब देखा गया कि एक साजिश के जरिए दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और अमेरिका फारग होने के आसार हैं, चीन भी मजबूत होता जा रहा है, तो फ़लस्तीन ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। अचानक हमला किया कि अहम मकामात पर जो उन पर मज़ाइल नस्ब थे, जहां आया था, ना सिर्फ हमला कामयाब किया बल्कि वहां पर कब्जा कर लिया और अहम तरीन शख्सियात को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ मकामात पर जहां इसराइल निशाना बनाना चाहता था, इसराइल को उन अफराद को वहां कैद कर दिया। अगर अब इसराइल अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर वहशियाना हमला गजा में कर रहा है, जिसमें लाखों हजारों जानें जा चुकी हैं, तो उसके अपने भी लोग मारे जाएंगे जो कैदी बना लिए हैं फ़लस्तीन ने। इसराइल की प्लानिंग कर रहा था कि इसे दुनिया के अरब ममालिक जैसे यूए ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान भी करे। इस सिलसिले में बाज़ लोग मुबैना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पर भी मुख्तलिफ तरीके से दबाव डाला जा रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम करे और सऊदी अरब भी के बारे में भी तस्लीम करने की खबरें आ रही थी। लेकिन इस फ़लस्तीन की हिकमत अमली और बहादुरी, जुरतमंदी से जिस तरह उन्होंने इसराइल की तमाम टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया, नकारा बना दिया, हमला कर दिया, तो इन हालात के बाद सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामी मुल्क का इसराइल को तस्लीम करना खासा नामुमकिन लगता है। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी सिलसिले में नवाज शरीफ के साथ मुबैना तौर पर राब्ते में थे और उन्हें यकीन दहानी कराई थी, अगर मेरी कभी हुकूमत आती है तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ ने कहा था कि वो लंदन से वापस आते हुए सऊदी अरब और दुबई जाएंगे। लेकिन इस जंग के बाद अमेरिका को अपनी बसात बचाने में, जो बसात शतरंज बचाई थी, फ़लस्तीन की साल ने सारी उल्टा के रख दी है। अब इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या इसराइल अपने ख़तरनाक और केमिकल हथियार इस्तेमाल करेगा? तो ईरान ने खुद की उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। शाम और लिबनान पर भी इसराइल हमला करने की धमकी दे रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि इस जंग को यहाँ ना रोका तो तीसरी जंग होगी। नाज़रीन, याद रखें कि ये अमेरिका ने पहले यूक्रेन के ज़रिए चीन को कारना करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ और नाकाम हुआ। इससे पहले अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त फाश खा चुका है, जिसे पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत जो ख़त्म की गई थी,
اس کی وجوہات بھی کچھ خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے بتائی تھی کہ جب امریکن نے افغانستان کی سرزمین خالی کی تو افغانیوں نے ان کو خوب پھینٹی لگائی، تو اس پر پاکستان کی جہازوں نے جا کے امریکن فوجیوں اور لوگوں کو ریسکیو کر کے پہلے پاکستان لایا، پھر سعودی عرب پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد امریکہ نے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان اپنی ایئر بیس دے، اپنے اڈے دے، اپنے راستے دے، کہ تاکہ وہ افغانستان پر اپنی گرفت مضبوط رکھ سکے۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، انہوں نے امریکہ کو واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ فلسطین کا واحد حل ہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا انہیں ان کی حقیقی صورت میں تسلیم کیا جائے اور جہاں ان کی زمین ہے ان کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک میں حملہ کرنے کے لیے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ڈو نے ایک سائفر بھیجا اور عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں ختم کی، اور جس کا آج کل سائفر کیس چل رہا ہے۔ یہ سائفر وہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت مبینہ طور پر ختم کی گئی۔ عمران خان نے اسی کی نشاندہی کی تھی کہ ڈونلڈ ڈو نے پاکستان کے سفارتکار کو بلا کے کہا کہ عمران خان کے خلاف ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان، امریکہ پاکستان کو معاف کر دے گا، ورنہ ان کا برا حال کر دے گا۔ لیکن عمران خان نے اس وقت کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے وقار پر سودا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری حکومت جاتی ہے جائے، لیکن پاکستان کو انٹرنیشنل سفارتی سطح پر اس کا مقام جو ہے ہم نیچے نہیں لائیں گے اور اپنے کسی بھی ہمسائے ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، چاہے اس کی میری 10 دفعہ حکومت جاتی ہے۔ نہ صرف امریکہ کی اس ڈونلڈ ڈو کے لیٹر کی وجہ سے عمران خان کے مطابق، تحریک انصاف کے مطابق ان کی حکومت گئی، بلکہ اس اشارے پر جو انٹرنیشنل سازشیں مبینہ طور پر ذرائع ابلاغ اس کی نشاندہی کرتا رہا کہ تحریک انصاف کو ہی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے پچھلے 17 ماہ سے۔ اس میں عمران خان پر 2 قاتلانہ حملے کیے گئے، 200 مقدمہ درج کیے گئے، توشہ خانہ میں گرفتار کیا گیا، جس سے کئی گنا زیادہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے تحائف لیے تھے، اور اس کا یقین دونوں فیملی ہیں گاڑیاں ساتھ لے گئی جو آئینی طور پر نہیں ہے۔ عمران خان کو پاکستان کی سر بلندی کے لیے سر اٹھانا اور انٹرنیشنل پالیسیوں کو بنانے کے لیے یہ کیا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی ڈیمانڈ پر انہیں نہ صرف جیل میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جتنی مشکلات ان پر جاتی ہیں، آج ان کی بہن علیمہ خان نے کہا تھا، آج وہ جج کی طرف جب سائفر کیس کا سماعت ہو رہی تھی مسکرا کر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جیل کی بند دیواریں یا کسی بھی بڑی سزا میرے لیے پاکستان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کا سرزمین اور پاکستان کو سفارتی سطح پر دنیا میں بلندی کی سطح پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ قربانی چھوٹی ہے میرے لیے جیل میں رہنا یا کوئی سزا لینا۔ اور پی ٹی آئی کے تمام لیڈرشپ یا اس وقت مختلف جیلوں میں بند ہیں یا لاپتہ کر دیے گئے ہیں، تاکہ تحریک انصاف اگر الیکشن میں آتی ہے تو پھر پاکستان میں غیر ملکی طاقتیں جو اپنا اثر و رسوخ مسلط کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو اپنے اشارے پہ چلنا چاہتی ہیں، عمران خان کی طبیعت میں ہی غیر ملکی غلامی قبول کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے غیر ملکی طاقتیں جو سپر پاور ہے پاکستان کو اپنے نیچے رکھنا چاہتی ہے، انہوں نے مبینہ طور پر مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے کہ اگر ہم آپ کو حکومت میں لے آتے ہیں تو کیا آپ عمران خان کے خلاف یا اس کی سیاست کو ختم کریں گے؟ اسی کے لیے عمران خان کے خلاف پورے ملک میں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان کی حکومت صرف وہی فیصلہ کرے گی جو پاکستان کی چپا چپا زمین کی حفاظت کر رہی ہے، جس کے فوجی افسر جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر بھی اور جوان بھی۔ ہم پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا نہ سودے بازی کریں گے، نہ ہی کسی غیر ملکی طاقت، چاہے وہ جتنی بڑی طاقت سپر پاور ہے، ہم اپنی سرزمین اپنے خلاف نہیں دینے گے۔ اور پاکستان کی حفاظت اس وقت پاک فوج کے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین، جتنی مرضی سازشیں ہو جائے،
قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا اس کو نقصان پہنچانے والے خود نشان عبرت بنیں گے۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی جس میں وکلا نے عدالتوں کے رویے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ عمران خان کو سزا دلانے میں جلدی میں آئینی کو بھی توڑے اور قانون کو بھی توڑے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں جو سیاسی مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے تھے ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کو ختم کرنا۔ یاد رکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے کہا جاتا تھا صرف ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی اور باقی اس کی مخالفت ہے۔ آج یہ حقیقت ہو گئی ہے کہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں مقبول ترین مضبوط ترین جماعت صرف اور صرف تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران ہے، اور باقی ساری پی ڈی ایم کی 14 کی 14 جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ لیکن دن بہ دن تحریک انصاف اور عمران خان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن رہے ہیں اور اپنے کامیابی کے راستوں کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہے، اور نگران حکومت کی سختیاں ظلم ستم کم پڑتے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے لیڈر اور کارکنوں کے حوصلے بلند اور کامیابی کے راستے طے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کامیابی کا سفر حق پر چلنے والوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر محب وطن اور پاکستان سے پیار کرنے والے، پاکستان کی زمین کو ماں سمجھنے والوں کی حفاظت کرے اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچائے۔ یہی تو اسی جد و جہد میں 25 کروڑ عوام دن رات محنت کر رہی ہے۔ کچھ لوگ یقیناً پاکستانی مفاد کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن وہ نشان عبرت بنیں گے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے۔ اسے نقصان پہنچانے والے اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔